کہ 3 چیزیں میں نے ڈیزائن کی ہوئی ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا آپ کی زندگی کا کیا کرکس ہے، 3 لیسنز یا 3 چیزیں جو آپ یوتھ کو دینا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ میں آپ کو 3 چیزیں IRP فارمولہ میں نے ایک نکالا ہوا ہے IRP، وہ 3 چیزیں میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ I فار انٹینشن، R فار ریفلیکشن اینڈ P فار پرسیپشن۔ اس کو اس طرح آپ یاد رکھ سکتے ہیں، انٹینشن، ریفلیکشن، پرسیپشن، ملتے جلتے ورڈز ہیں۔ دا فرسٹ I انٹینشن، نیت۔ دیکھیں نیت کا اگر آپ روٹ ورڈ ہی سمجھ جائیں تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ نیت کیوں اتنی ضروری ہے۔ حدیث کی ہر کتاب اس حدیث سے شروع ہوتی ہے، انما الاعمال بالنیت، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، کیونکہ نیت کا روٹ ورڈ ہے النوا۔ النوا کا مطلب ہے بیج، سیڈ۔ جب بیج اچھا ہے تو درخت اچھا ہے، درخت اچھا ہے تو پھل اچھا ہے۔ اور لا آف اٹریکشن سائیکالوجی کا وہ بھی یہی کہتا ہے، اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو آپ جس نیت سے کام کرو گے وہی الٹیمیٹلی، یہ یونیورس کی ساری انرجیز کا کنسیپٹ ہے نا، آپ وہی انرجی کھینچو گے، جو آپ کی نیت ہے آپ وہی انرجی کو کھینچو گے نا۔ اگر آپ نیگیٹو سوچ رہے ہو تو اگر نیگیٹو نیت سے ایک چیز کرنا چاہ رہے ہو، اصل میں نیتاً نہیں کرنا چاہ رہے ہو، اخلاص نہیں ہے اس چیز میں، تو اس کا رزلٹ پھر ویسے ہی آپ کو ملے گا۔ لیکن اگر اخلاص سے کر رہے ہو، نیت اچھی ہے، تو ہیومینٹی اس کا رزلٹ دے نہ دے، رب تو دے دے گا، کیونکہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ نیتوں کا پہ ہی دار و مدار ہے ساری چیز جو ہے، وہ کو ریز ہی ان کے نیت پر کیا جائے گا۔ جس کی جو نیت تھی وہی اسے ملے گا، جس نیت سے وہ اعمال کرتا رہا ہے وہی نیت جو ہے اسی کے مطابق اس کو جزا بھی ملے گی۔ تو آج کے دور میں نیت خالص رکھنا بہت مشکل ہو گیا، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کلک بیٹس کا دور ہے، اور پھر ظاہر ہے فالوونگ کا دور ہے، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ تو آج کل لوگ چیریٹی بھی کرتے ہیں تو دکھا کر کرتے ہیں، تصویریں کھینچ کر کرتے ہیں۔ چلو ایک ہے انکریج کرنے کے لیے تصاویر کھینچی جا رہی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر اس لیے کھینچی جا رہی ہیں کہ لوگوں کو پتہ لگے میں بہت چیریٹی کرتا ہوں یا میں پبلک سروس میں انوالوڈ ہوں، تو وہ پھر اللہ کے لیے نہ ہوا۔ نیت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ کے لیے مدد کی ہے۔ صحابہ کے ایسے ایسے اعمال تھے جو ابھی تک ہمیں نہیں پتہ۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں صحابہ اور اسکالرز کہتے ہیں کہ ان کے شاید ایسے ایسے اعمال ہیں جو قیامت والے دن ہی ہمیں پتہ لگیں گے، اتنے ہڈن اعمال۔ یعنی صدقہ کرو تو سیدھے ہاتھ سے دو اور لیفٹ ہینڈ کو پتہ بھی نہ لگے، حدیث میں ایسے بھی آتا ہے نا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کس نیت سے کرتے تھے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کہ مجھے اللہ کی رضا بس مل جائے۔ تو یہ ہے اصل میں زندگی گزارنے کا طریقہ، کہ آپ نے جو کرنا آپ کریں، لیکن انٹینشن ڈیفائن کر لیں، نیت جو ہے نا وہ چیک کر لیں یہ کس لیے ہو رہا ہے۔ تو جس بندے کی نیت اللہ کی رضا ہے، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے وہ خاندانی معاملہ ہو، چاہے وہ آپس کے تعلقات کا معاملہ ہو، چاہے وہ بزنس ڈیلنگ ہو، چاہے وہ جاب ہو، چاہے وہ پڑھائی ہو، اگر شروع میں نیت سیٹ ہو جائے نا تو وہ تمام معاملات درست رہتے ہیں۔ جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ پڑھائی کر رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے؟ وہ نیت یہ بنائے کہ میں یہ پڑھ کر علم نافع حاصل کر کے انشاءاللہ سوسائٹی کے لیے بھی کچھ کروں گا اور حلال رزق بھی کماؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے رب کا حکم۔ تو ہر چیز کو رب کے حکم کے ساتھ جوڑ دیا تو اس میں برکت بھی آ گئی اللہ کی طرف سے، اور وہ پھر کل کو ریگریٹ بھی نہیں ہوگا کہ بھئی نیت اچھی تھی، تو چلو معاملات میری مرضی کے مطابق نہیں آئے تو اللہ کی ہو سکتا ہے کوئی اور مرضی ہو، تو ریگریٹ نہیں ہوتا جب نیت جو ہے وہ اس انسان کی خالص ہے۔ اس حوالے سے یہ حدیث جو ہر کتاب میں موجود ہے، انما الاعمال بالنیات، ویریلی ڈیڈز آر اونلی ود انٹینشن۔ پھر آگے فرمایا ویریلی ایوری پرسن ول ہیو اونلی وٹ دے انٹینڈیڈ، ہر بندے کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور کوشش نیت کی وجہ سے ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، اس پروگرام کے پیچھے، اس چیز کے پیچھے، اس پلان کے پیچھے کیا نیت ہے۔ تو لیڈر اگر کوئی بندہ لیڈرشپ پوزیشن میں ہے تو اس کی نیت کیا ہے؟ اگر ایلون مسک بہت پیسہ کما رہا ہے، ناسا پہ جا رہا ہے، اسپیس شپس بنا رہا ہے، نیت کیا ہے؟ واٹس دا انٹینشن بیہائنڈ اٹ؟ ہیومینٹی کو بینیفٹ ہے، گیونگ اس میں کوئی چیز ہے کہ میں ہیومن بینگز کو کوئی چیز دے کر جاؤں گا اللہ کو پلیز کرنے کے لیے، یا یہ نیت ہے کہ میرا نام ہو، سینٹر آف فوکس میں ہوں، کہ میری واہ واہ ہو اور میں خدا کا درجہ پا جاؤں کہ واہ کیا بات ہے جی، انہوں نے تو کمال کر دیا، یا پیسہ کمانا بہت نیت ہے، تو وہ پھر ظاہر ہے اس کے مطابق معاملات چلیں گے، پھر وہی کچھ ملے گا اس بندے کو۔ تو یہ فرمایا کہ whoever emigrated to Allah and his messenger, his emigration for Allah and his messenger۔
ہجرت کے بارے میں، کیونکہ ہجرت بہت مشکل چیز ہے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کرنا، اس لیے ہجرت کی مثال ہے کہ ہجرت اس لیے کی کہ اللہ رسول کا حکم ہے تو پھر وہ نیت قبول ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہجرت کسی دنیاوی مقصد کے لیے ہے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے، جو کہ کوئی بری بات نہیں ہے، his emigration is that for which he emigrated، لیکن پھر وہی ملے گا۔ اگر نیت دنیاوی فائدہ ہے یا کسی عورت کے لیے، عورت کا ذکر ہے حدیث میں، اس لیے ہجرت ہے، تو پھر یہی پاؤ گے، پھر وہ تو نہیں ملے گا، اللہ کی خوشنودی تو نہیں ملے گی، ہاں جو چاہ رہے ہو وہ تو مل جائے گا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ویریلی اللہ ڈز ناٹ لک ایٹ یور اپیرنس اور ویل بٹ رادر ہی لکس ایٹ یور ہارٹس اینڈ انٹینشنز۔ اللہ تمہاری اپیرنس کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے ایکشنز کو دیکھتا ہے، اور تمہارے دل میں جو نیت ہے، جس نیت سے وہ ایکشن ہونے جا رہا ہے اس کو دیکھتا ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بندہ ایک اچھے عمل کی نیت کرتا ہے تو وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے، اور وہ کر لے تو 10 ٹائمز ملٹیپلائی ہو جاتا ہے، نہ کرے تو ایک ریوارڈ تو ہو گیا۔ لیکن جب کوئی برے کام کی نیت کرتا ہے تو وہ ریکارڈ نہیں ہوتا ہے، کر لے تو وہ ایک گناہ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اس سے زیادہ ہمیں اور کیا مرضی اللہ کی چاہیے کہ نیت کا بھی ریوارڈ مل رہا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، نیت اچھی رکھنا، نیت خالص رکھنا۔ بلکہ میں آپ کو اکثر بتاتا ہوں کہ لائف کو میننگ فل بنانے کے لیے ماہر نفسیات بھی یہی کہتے ہیں کہ اوتھینٹک ریلیشنز ہوں۔ 3 چیزیں بتائی تھی نا، ویلیوڈ ایکسپیرینسز، اپنے ایکسپیرینسز سے لرن کرو اگر لائف کو میننگ فل بنانا ہے۔ نمبر 2 اوتھینٹک ریلیشن شپس، خالص رہو اپنے ریلیشنز کے ساتھ، خلوص نیت سے اپنے ریلیشنز نبھاؤ، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے نبھاؤ، میں اس کو ایسے کہتا ہوں۔ اور تیسری چیز تھی ڈائریکشنالٹی، ہر چیز نیت کے ساتھ، نیت کیا ہے اس کے پیچھے، ڈائریکشن کیا ہے اس کے پیچھے۔ تو وہی بات ہو رہی ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے ریلیشن شپس کو نبھانے کے پیچھے، وہ خالص ہے، وہ صحیح ہے تو اللہ بڑا دل بھی دے دے گا، ظرف بھی بڑا آ جائے گا۔ لیکن اگر نیت کچھ اور ہے تو پھر وہ ظرف بھی کام ہوگا، ظاہر ہے۔ تو بہت امپورٹنٹ ہے۔ پھر فرمایا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said if two Muslims confront each other، اگر 2 مسلمان لڑائی کر رہے ہوں with swords، تلوار ہاتھ میں پکڑ کے، تو both the killer and the killed will be in hellfire، مارنے والا بھی اور مرنے والا دونوں جہنمی ہے۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ مارنے والے کی تو سمجھ آتی، مرنے والے کا کیسا جہنمی ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا اس کی نیت بھی مارنے کی تھی، تو نیت پر اٹھایا گیا نا، چاہے وہ عمل کیا یا نہیں کیا، کر جاتا تو یہی تھا نا کہ میں نے بھی اسے مارنا ہے۔ تو یہ بھی اتنی امپورٹنس ہے نیت کی، قیامت والے دن نیت پہ اٹھایا جائے گا بندہ کہ تیری نیت تو یہ تھی نا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حساب کس کا لے گا؟ وہ حدیث آپ نے پڑھی نا، ایک شہید کا، ایک قاری کا اور ایک عالم کا، اتنا سخت حساب اللہ اگزامپل سیٹ کرے گا۔ شہید سے زیادہ کوئی امپورٹنٹ ہو سکتا ہے جس نے جان ہی قربان کر دی، پیچھے بچا کیا؟ تو اللہ اسے بلائے گا اور کہے گا کہ تو نے میرے لیے نہیں کیا، اس لیے فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اس کو اوندے منہ جہنم میں پھینک۔ شہید کو اتنا مطلب آپ سمجھیں گرافک سین ہے کہ اللہ مثال قائم کریں گے کہ اس نے یہ اس لیے شہید ہوا تھا کہ دنیا کہے شہید ہے، یا اس کے ماں باپ کو کہے کہ شہید کا بیٹا ہے۔ اتنا ضروری ہے نیت کو ریوائز کرنا، نیت کو الائن کرنا اسلامک جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے ساتھ، اور نیت کو خالص کرنا، نیت کو پیور کرنا، اپنے آپ سے سوال کرتے رہنا کہ کہیں میں لوگوں کے پلیجر کے لیے تو نہیں کر رہا، کہیں میں فیم کے لیے تو نہیں کر رہا، میری نیت کیا ہے اس یہ کام کرنے کی۔ اگر تو اللہ فوکل پوائنٹ ہے، اللہ نیت ہے، تو پھر چاہے 2 بندے بھی آ جائیں گے تو میرا کام تو ہو گیا۔ لیکن اگر فیم کے پیچھے، نمبرز کے پیچھے، پھر وہ ظاہر ہے کہ بندہ ڈپریشن بھی ہوتی ہے۔ اور جس کی نیت خالص سے یاد رکھیں اس کی اوتھینٹک سیلف ہوتی ہے، اور جس کی نیت تھوڑی بہت خراب ہے وہ پھر کنسٹرکٹڈ سیلف ہے۔ کنسٹرکٹڈ سیلف اور ایسینشیل سیلف یہ 2 کنسیپٹس ہیں سائیکالوجی کے۔ ایسینشیل سیلف اوتھینٹک ہوتی ہے، اس کو آؤٹ سائڈ ویلیڈیشن نہیں چاہیے، اس کو انسائڈ ویلیڈیشن چاہیے جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، یعنی اس کی ایکسپیکٹیشن ساری اللہ سے لگی ہے، وہ امپاورڈ انڈیویجول ہے۔ یہ الگ بات ہے، یہ فطرتاً بات درست ہے کہ جب لوگ ویسا رویہ نہ رکھیں تو دکھ تو ہوتا ہے، جب آپ کا دوست آپ کے ساتھ ویسے پیش نہ آئے تھوڑی بہت ایکسپیکٹیشن لگ جاتی ہے، وہ بالکل فطری ہے۔ لیکن الٹیمیٹلی مومن میکس اے کم بیک۔ کیسے کم بیک مارتا ہے کہ میں نے اس کے لیے تو کیا نہیں تھا، میں نے کس کے لیے کیا تھا؟ اللہ کے لیے۔ تو وہاں رجسٹر ہو گیا تو بات ختم ہو گئی، میرا کام تو سر گیا، میرا مقصد تو اچیو ہو گیا۔ جیسے راجہ ضیاء بھائی ایک مزے کا واقعہ سناتے ہیں کہ میں ایک بار بحریہ یونیورسٹی میں ان کی ٹاک تھی، تو ٹاک انہوں نے پریپیئر کی، بڑی محنت کی،
जुमा पढ़ा, जुम्मे के बाद टॉक थी, तो वो किसी वजह से रोड्स ब्लॉक हो गई, मेरे ख्याल कोई वो TLP का कोई जलसा था या जो भी था उनकी तरफ से, तो वो रोड्स ब्लॉक हो गई। मैसेज आया कि अब तो लेक्चर नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं। वो कहते मैंने बाइक निकाली और मैं मरी चला गया। अब मैं इंजॉय भी कर रहा हूँ, बाइक भी चला रहा हूँ, और मुझे सवाब लेक्चर का ही मिल रहा है। समझ आ रही बात? यानी डबल डबल फ़ायदे, एंटरटेनमेंट भी हो रही, लेकिन सवाब उसी का है, लेक्चर का ही है। वो लेक्चर ही दे रहे हैं, क्योंकि नीयत लेक्चर देने की थी, तो वो नहीं हुआ, ये एक अलग मामला है। तो इतना फ़ायदा है नीयत अच्छी रखने का, नीयत खालिस रखने का, कि अल्लाह ताला हर चीज़ में फिर बरकत भी डाल देते हैं। तो फिर एक और हदीस मैं आपके सामने रखता हूँ। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वेरिली अल्लाह हैज़ रिकॉर्डेड गुड एंड इवल डीड्स एंड ही मेड देम क्लियर। Whoever intends to perform a good deed but does not do it, Allah will record it as a complete good deed. ये मैं आपको बता चुका हूँ। If he intends to do it, Allah will record it as 10 good deeds and multiply it to 700 times or even more. Multiply भी करेगा अल्लाह, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ना, यानी 700 टाइम्स से भी ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देगा अगर अच्छी नीयत से काम कर रहा है बंदा, अगर कर ले। लेकिन ये कि बुरा डीड, एक ही डीड लिखा जाएगा, वन डीड ओनली। कितनी आसानी है। तो इस्लाम आसान है, मुश्किल तो है ही नहीं। अच्छे डीड्स करें तो वो मल्टीप्लाई होते हैं, बुरे डीड करें वो एक लिखा जाता है। फिर एक और हदीस है, अल्लाह ऑलमाइटी सेज, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह कहते हैं कि आई एम द बेस्ट पार्टनर, मैं बेस्ट पार्टनर हूँ। कोई भी पार्टनर लेना चाहता है, अपना कोई खलील बनाना चाहता है, क्लोज फ्रेंड, एलाय, तो वो मैं हूँ। मौला बनाना चाहता है तो वो मैं हूँ। Whoever associates another partner with me, जो भी मेरे साथ एक और पार्टनर बनाएगा तो वो फिर उसी के लिए करेगा, उस पार्टनर के लिए करेगा जो भी करता है। फिर आगे फरमाया, ओ पीपल मेक योर डीड्स सिंसियर फॉर अल्लाह ऑलमाइटी ओनली। अपने डीड्स खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए करो। उम्रा करना है अल्लाह की रज़ा के लिए करो, हज पे जाना है अल्लाह की रज़ा के लिए करो, चैरिटी अल्लाह की रज़ा के लिए, आपस के ताल्लुकात दुरुस्त करने हैं अल्लाह की रज़ा के लिए करने हैं, सुलह करवानी है अल्लाह की रज़ा के लिए करवानी है। उसका क्या फ़ायदा है? वो फ़ायदा है बरकत। और जिसने भी, आगे हदीस के अल्फाज हैं, डू नॉट से कि दिस इज़ फॉर द सेक ऑफ अल्लाह एंड दिस इज़ फॉर द सेक ऑफ माई रिलेटिव्स। ये ना कहो ये काम अल्लाह के लिए, ये काम मेरे रिश्तेदारों के लिए। तो फिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वैलिली इट वाज डन फॉर रिलेटिव्स एंड नन ऑफ इट वाज फॉर अल्लाह। फिर वो रिलेटिव्स के लिए ही है। तो मरकज़ हर चीज़ का अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। रिलेटिव्स के लिए चाहे आप कर रहे हैं, लेकिन नीयत उसके पीछे यही कि अल्लाह को राज़ी करने की, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की खुशनुदी चाहिए मुझे, तो मामला जो है वो आपके मामलात बहुत अच्छे चलेंगे। फिर एक और हदीस है, अल्लाह सेज टू दी एंजल्स, अल्लाह एंजल्स को कहता है, इफ़ माई सर्वेंट इंटेंड्स अ बैड डीड, अगर मेरा बंदा को बुरा अमल करने की नीयत करे, डू नॉट रिकॉर्ड इट, इसको रिकॉर्ड ना करना, अनलेस ही डज इट, यहाँ तक कि वो इसको कर ले। इफ़ ही डज इट, और अगर वो कर ले, रिकॉर्ड इट एज वन बैड डीड, इसको फिर एक बुरा अमल लिखना। इफ़ ही लीव्स इट फॉर माई सेक, और अगर वो ये अमल ना करे, किसके लिए? फॉर माई सेक, मुझे प्लीज़ करने के लिए। वो आपने वाक़या सुना है, 3 लोग गार में फंस गए थे, बनी इसराइल का बहुत मशहूर, पत्थर आगे तो पत्थर कैसे हटा था? वो इखलास पर हदीस है। अगर वो अमल नीयत अल्लाह के लिए मुखलिसतन ना होते तो पत्थर ने नहीं हटना था। पहले ने क्या कहा कि अल्लाह, मैंने तुझे राज़ी करने के लिए क्या किया कि मेरे माँ बाप हैं, वो उनके दूध लाया, मैं उनके लिए खड़ा रहा, तेरी रज़ा के लिए, तुझे खुश करने के लिए। अगर ये अमल तेरे यहाँ काबिल कबूल है तो हमें निजात, पत्थर हट गया। दूसरे ने कहा, अल्लाह मैं गुनाह करने लगा था, वो ज़िना की तरफ जा रहा था, तो वो उसने मुझे याद दहानी कराई कि इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर जा, तो मैं तेरे डर से पीछे हट गया, फॉर योर सेक, तुझे राज़ी करने के लिए पीछे हट गया। देखे ना, एक्सरसाइज बंदा करता है, उसकी नीयत ये है कि मैं अच्छा लगूं, ठीक है, एक अच्छी नीयत है, कोई इसमें ख़राबी नहीं है। लेकिन अगर वो ये नीयत बना ले कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि स्ट्रॉन्ग मोमिन इज़ मोर बिलवेड टू अल्लाह, कि मैं स्ट्रॉन्ग बनूं, फिर अल्लाह के नबी ने कहा योर बॉडी हैज़ राइट्स ओवर यू, तो ज़रा एक्सरसाइज करूँ, मेरे बॉडी के हकूक़ हैं, क्यों? मेरे नबी का हुक्म है। तो वो फिर एक अलग ही फीलिंग है, और वो फिर उसमें बरकत भी शामिल हो जाएगी। तो इसने कहा कि मैं तेरी रज़ा के लिए पीछे हटा, इसलिए नहीं कि लोग क्या कहेंगे, मेरी रेपुटेशन ना ख़राब हो जाए, ये तो मेरी रेपुटेशन का मसला है, नहीं, खालिसतन तुझे राज़ी करने के लिए अल्लाह, कि तू कहीं नाराज़ ना हो जाए, मैं इसलिए पीछे हुआ। तो जब आप किसी मुश्किल या एडिक्शन से गुजर रहे हैं, अगर आप नीयत रिवाइज़ करेंगे ना कि मैंने इससे क्यों बचना है,
اس لیے نہیں کہ میری صحت خراب ہو رہی ہے، وہ بھی ایک بالکل ہو سکتی ہے ریزن، لیکن اس لیے کیونکہ یہ عمل اللہ کو ناپسند ہے اور میں نے اس سے چھٹکارا پانا ہے کیونکہ میرا رب نہ ناراض ہو جائے اس سے. یہ نیت بنائیں گے تو ایک الگ ہی اسٹرینتھ پائیں گے اپنے اندر. اوکے، تو اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب یہ اس کی بجائے میری سیک کے لیے چھوڑ دے کام، تو پھر اس کو ایک اچھا ڈیڈ ریکارڈ کر لینا. یعنی اس نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن صرف اس نے گناہ چھوڑ دیا تو وہ ڈیڈ ایک اچھا ریکارڈ ہو گیا، پورا ڈیڈ ریکارڈ ہو گیا. اوکے، یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مخلص رہنے کے فائدے. اور پھر ایک بہت زبردست حدیث ہے. ویریلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویریلی the world has only 4 kinds of people. دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں. There is one whom Allah has granted wealth and knowledge, so he fears his Lord in them, upholds family ties, and fulfills the rights of Allah over him. He is in the best position. سب سے بہترین کون ہے؟ جس کو اللہ نے دولت بھی دی اور نالج بھی دیا. یہ بہترین کمبینیشن. ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ اسلام مفلسی کا نام ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیئر کٹ حدیث ہے کہ خوشی 4 چیزوں سے بھی ملتی ہے. اس میں دولت کا بھی ذکر ہے، اس میں نیک بیوی کا بھی ذکر ہے، اچھی عورت کا بھی ذکر ہے، اس میں گھر کا بھی ذکر ہے، اچھے گھر کا اور اچھی سواری کا بھی ذکر ہے. تو ہیپینس کا تعلق ہے ان چیزوں کے ساتھ، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے. یہ بھی کانسیپٹ ساتھ میں بتا دی. تو بتایا کہ بیسٹ کمبینیشن یہ کہ آپ کے پاس ویلتھ بھی ہے اور علم بھی ہے، اور آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، فیملی ٹائز آپ ہولڈ کرتے ہیں، اور اللہ کے حقوق جو ہے وہ آپ پورے کرتے ہیں. یہ بیسٹ کامبو ہے. اگر تو کوئی ایسا ہے تو یہ بہترین ہے. دیر از ون، پھر فرمایا پھر ایسا بھی ہے جس کے پاس نالج ہے لیکن ویلتھ نہیں ہے، اور اس کی انٹینشن بہت سنسیئر ہے. تو وہ اللہ سے کیا کہتا ہے کہ اللہ اف آئی ہیڈ ویلتھ، اگر میرے پاس ویلتھ ہوتی تو آئی ووڈ ہیو ایکٹیڈ لائک دس پرسن، تو میں بھی اس بندے کی طرح بہت خرچ کرتا. یعنی اس نے اپنا ریفرنس پوائنٹ کیا بنایا؟ وہ امیر آدمی جو خرچ کرنے والا ہے، وہ امیر آدمی نہیں جو 2 نمبر ہے، یا وہ امیر آدمی نہیں جو شارٹ کٹ سے امیر ہو رہا ہے. جیسے آج کل ہمارے نوجوانوں کا فوکس وہ امیر آدمی ہے جو بٹ کوائن اور پتہ نہیں کہاں سے امیر ہو رہا ہے. یہ ایک کنٹروورشل ٹاپک ہے بٹ کوائن، میری اس پہ خاص ریسرچ نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ علماء کرام کو سن سکتے ہیں. پوائنٹ اس کہ امیر آدمی کو بھی آئیڈیل بنانا ہے تو کس امیر آدمی کو بنانا ہے؟ جو خرچ کرنے والا ہے. عبد الرحمن بن عوف کو آئیڈیل بنائے نا، اس آدمی کو، امیر آدمی کو کیوں آپ آئیڈیل بنا رہے ہیں جو بس امیر ہو ہی جا رہا ہے اور پتہ نہیں کیسے ہو رہا ہے، اللہ نوز بیسٹ. بٹ اینی وے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں اسی آدمی کی طرح ایکٹ کرتا. اف دیٹ از ہز انٹینشن، اگر یہ اس کی انٹینشن ہے، ہی ول ہیو دا سیم ریوارڈ ایز دی ادر، تو پھر اس کا مقام اور اس کا ثواب بالکل اتنا ہی ہے جتنا پہلے شخص. امیجن، اتنی آسانی ہے کہ تیرے پاس اگر پیسہ نہیں ہے لیکن نیت پیسہ خرچ نہیں کیا تو ریوارڈ وہی ہے جو پہلے آدمی کو مل رہا ہے. پھر کہا دیر از ون whom Allah has granted wealth but not knowledge. پیسہ بہت ہے لیکن علم نہیں ہے. دیکھیں علم کی کتنی فضیلت ہے، کیونکہ اللہ نے کہا نا کہ بے شک علم والے ہی اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. قرآن کی آیت ہے، علم والے ہی اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، کیونکہ علم سے تقوی بڑھتا ہے. اللہ کے بارے میں جتنا علم آتا جائے گا آپ کا تقوی بڑھتا جائے گا. قرآن کا جتنا علم آتا جائے گا آپ اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے. علم از ویری امپورٹنٹ. اچھا، اس کے پاس ویلتھ بڑی ہے لیکن علم نہیں ہے. ہی اسکوینڈرز ہز ویلتھ ان اگنورینس، تو وہ اپنی ویلتھ کو دکھلاوا بھی بہت کرتا ہے اور خرچیلا بھی بہت ہے جہالت میں، ان اگنورینس. ہی ڈز ناٹ فیئر اللہ ان اٹ، اللہ سے نہیں ڈرتا اسپینڈ کرتے ہوئے، حرام کاموں میں بہت اسپینڈ کرتا ہے. ہی ڈز ناٹ فلفل ہز ڈیوٹیز ٹو ہز فیملی، فیملیز کے بارے میں نان سیریس ہے. اینڈ ہی ڈز ناٹ فلفل دا رائٹس آف اللہ اوور ہم، اللہ کے حقوق نہیں کرتا پورے. ہی ول بی ان دی ورسٹ پوزیشن، تو وہ بدترین پوزیشن میں ہے کہ ویلتھ اس کے لیے فتنہ بن گئی. یہی وہ شخص ہے نا کہ جس نے دولت بڑی کمائی لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوا. There is one whom Allah has granted neither wealth nor knowledge, and he says, if I had wealth, I would have acted like this person. If that is his intention, he will have the same sin as the other. چوتھا وہ شخص ہے جو غریب بھی ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، نالج بھی نہیں ہے، اور لیس نالج کی بیسس پہ وہ کمپیئر کس سے کر رہا ہے؟ پیسے والے سے، اور کہہ رہا ہے کہ اگر میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی بڑی پارٹی کرتا، میں بھی بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتا. نیت کیا ہے؟ بڑی گاڑیوں میں گھومنا، پارٹی کرنا. تو اس کا جو گناہ ہے وہ پھر اس کے بھی ذمہ آ رہا ہے کہ بس تیری نیت یہ ہے تو تجھے بھی وہی گناہ مل رہا ہے. تو تمام چیزیں نیت پر گھومتی ہیں. آئیڈیلز اچھے ہیں،
نیت اچھی ہے تو پھر وہ جو بندہ جو آپ کا آئیڈیل کام کر رہا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بھی ریوارڈ ملتا جائے گا، کیونکہ آپ کی نیت یہ ہے کہ میں ایسا بنوں۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آئیڈیل کوئی بھی نہیں، وہ اولین ہے۔ اس کے بعد صحابہ کی طرف دیکھنا چاہیے، عبد الرحمن بن عوف کو بندہ بنائے، پھر امیر آدمی کو بنانا ہی آپ نے آئیڈیل، تو پھر ان کو آئیڈیل بنائیں، دیکھیں وہ کیسے امیر ہوئے، دیکھیں وہ کیا کرتے تھے، ایسے کیا ان کی فلسفی تھی، کتنا خرچ کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو آئی از ویری امپورٹنٹ، آئی آر پی میں 3 جو میں آپ کو ایڈوائسز کر رہا ہوں، ڈزنٹ میٹر جو کرنا ہے کرو۔ میں تو ایون کہیں کسی لبرل ادارے میں بھی جاتا ہوں، کہتا ہوں اچھا ملالہ یوسفزئی کو کرنا ہے سپورٹ کرو، نیت کیا ہے، واٹس یور انٹینشن؟ کول بننا ہے اس لیے سپورٹ کرنا ہے کیونکہ اٹس کول ٹو سپورٹ ملالہ، یہ نیت ہے تو پھر یہ دنیاوی نیت ہے، یہ تو ایک بے وقوفانہ نیت ہے۔ لیکن اگر اف یو ٹرولی بلیو کہ شی از ڈوئنگ سم تھنگ بینیفیشل فار سوسائٹی، شی از ڈوئنگ سم تھنگ فار دا رائٹس آف گرلس ان دا رائٹ سینس، تو ریوائز کرو کیا واقعی ہی کر رہی ہے تو پھر سپورٹ کرو، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آپ اگر سمجھتے ہو کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو اپنی انٹینشن کو دیکھو، میں کیا کر رہا ہوں۔ عورت مارچ میں جانا ہے جاؤ، نیت کیا ہے جانے کی؟ کہ وہ اٹھاؤں گا بڑے بڑے بینرز اور میری تصویر آ جائے گی یا سوشل میڈیا پہ میرا بیان آ جائے گا، یہ نیت ہے؟ یا واقعی عورتوں کے مسئلے حل کرنے وہاں پہ پہنچے ہوئے؟ تو وہ حل کرنے ہیں تو اسلام سلوشن ہے، وہ حل کرنے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سلوشن ہے۔ عورتوں کو حقوق دلوانے ہیں تو اسی طریقے سے دلواؤ گے جس طریقے سے ہمارے نبی نے دلوائے۔ جو چھوٹی بچیوں کو دفناتے تھے، وہ جو سسٹم وہ تھا وہی سسٹم ہے، اس کے علاوہ کوئی سسٹم۔ تو نیت چیک کرو، میں کیوں جا رہا ہوں، میری نیت کیا ہے وہاں جانے کی، یہی بات ہے اصل۔ کسی ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، کیا نیت ہے؟ یہ فیلڈ چیز کرنی، کیا نیت ہے؟ میں نے پبلک سپیکر بننا ہے، نیت کیا ہے؟ میں نے دائی بننا ہے، نیت کیا ہے؟ میں نے دین کا کام کرنا ہے، نیت کیا ہے؟ کس کو پلیز کرنے کے لیے کر رہے ہو؟ سوچ لو، اوکے؟ کیونکہ اگر اللہ کو پلیز کرنا نیت نہیں ہے، پھر جب مشکلات آئیں گی تو انسان جو ہے وہ ٹھپ ہو جائے گا، کیونکہ اس میں وہ چیز ہی نہیں ہے۔ جب بیس ہی اسٹرانگ نہیں ہے، جب وہ نوا سیڈ اسٹرانگ نہیں تو درخت ویک ہے، اس کی برانچز بھی ویک ہے۔ جب مشکل آئے گی وہ درخت اکھڑ جائے گا، اپنی جگہ سے چلا جائے گا۔ اسی لیے سورہ ابراہیم میں اللہ نے درخت کی مثال دی، الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ تعالیٰ تمہیں مثال دیتا ہے ایک گڈلی ورڈ کی، کلمہ طیبہ کی مثال دیتا ہے۔ گڈلی ورڈ کیا ہے؟ اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، کلمہ توحید ہے، اور اس سے مراد توحید ہے۔ لیکن اس سے مراد اور بھی دیگر پازیٹیو الفاظ ہیں۔ جو تم الفاظ ادا کرو گے وہ مثال ہے ایک درخت کی سی، اور وہ درخت کیا ہے کہ اس کی روٹس اصلها ثابت، اس کی جو روٹس ہیں نا وہ فرملی فکسڈ ہیں گراؤنڈ میں، بہت تگڑا درخت ہے۔ وفرعها فی السماء، اور اس کی جو برانچز ہیں، شاخیں، وہ آسمانوں کو چھو رہی ہیں، بلندی پر ہیں۔ اور تؤتی اکولہا کل حین باذن ربہا، it produces its fruits at all times by the permission of its Lord۔ وہ اتنا سبز و شاداب درخت ہے کہ وہ پھل دے ہی جا رہا ہے، اس میں پھل اگی جا رہے ہیں۔ اور وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں پیش کرتا ہے لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ جو ہے وہ کوئی نصیحت پکڑیں۔ تو نصیحت کیا پکڑیں کہ درخت سٹرونگ ہے، اس کی روٹ سٹرونگ ہے تو اس کی برانچز بھی سٹرونگ ہے، اور وہ آسمانوں کی بلندیوں کو چھوئیں گی وہ برانچز، اور وہ سرسبز و شاداب درخت ہے۔ اگر اس کی تھنکنگ پازیٹیو ہے تو وہ لوگوں کو فائدہ دینے والا درخت ہے۔ تو بہت ضروری ہے، میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں۔ نیت کی اگر میں بات کروں، میں اسلامک سکول سے میرا تعلق ہے اور مختلف اسلامک سکولز میں میرا جانا ہوتا ہے۔ میں ایک ایسی اسلامک سکول کی آنر کو جانتا ہوں جو اپنا دن روزانہ 2 نفل پڑھ کے سٹارٹ کرتی ہیں اور اللہ سے دعا کرتی ہیں کہ اللہ تیری رضا کے لیے یہ سکول کھولا ہے تو آج اس دن میں برکت ڈال دے۔ روزانہ ایک دن ایسا نہیں جب انہوں نے عمل نہ کیا ہو۔ یہ ان کا عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے خود بھی کئی بار وٹنس کیا یہ عمل۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو اللہ کی اس لیول کی رہنمائی پکڑتے ہیں اپنے معاملات میں، اور نیت اچھی نیت سے کام سٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت ضروری ہے۔ تو آر کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ کوئکلی۔ ریفلیکشن سے میری کیا مراد ہے؟ نوجوانوں کو خاص میں یہ ایڈوائس کرنا چاہتا ہوں کہ آفٹر سینگ یور انٹینشن، کہ میری نیت کیا ہے اس چیز کے پیچھے، اس نیت کو ڈیفائن کر لو۔ اس کے بعد ریفلیکشن کی طرف آؤ۔ ریفلیکٹ کرنا بہت ضروری ہے زندگی کے ہر فیصلے میں۔
تفکر اور تدبر کرنا بہت ضروری ہے، ریفلیکٹ کرنا۔ ریفلیکشن بیسیکلی دو طرح کی، ایک سیلف ریفلیکشن ہے، ایک یہ کہ آپ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ریفلیکشن کرتے ہیں۔ ریفلیکشن سے مراد ہے کہ آپ جو ہے وہ جائزہ لیتے ہیں چیزوں کا، لیکن ریفلیکشن کب کرتا ہے بندہ؟ جب وہ تھوڑا اکیلا ٹائم اپنے آپ کو دے اور جب وہ سولیٹیوڈ میں بیٹھے اور تفکر اور تدبر کرے۔ تو آج کی جو ریس ہے، جو دوڑ لگی ہوئی ہے، جس کلچر سویلائزیشن کا ہم حصہ ہے، وہ ریفلیکٹ نہیں ہمیں کرائے گی، کیونکہ اس میں ڈسٹریکشنز بہت ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے سراؤنڈ کیا ہوا ہے، تو اس لیے ہمارے فیصلے ریفلیکشن پر مبنی نہیں ہوتے، جلد بازی پر مبنی ہوتے، کیونکہ ایک طرف موویز ہیں، ایک طرف ٹی وی سیریز ہیں، ایک طرف گیمنگ انڈسٹری ہے، یوٹیوب ہے، پھر فیس بک کی ویڈیوز ہی ویڈیوز ہیں، اسکرولنگ چل رہی ہے، تو ریفلیکشن تو کوئی نہ ہوئی۔ ریفلیکشن اللہ نے ایک میکنزم ہمیں فراہم کیا تھا، 5 وقت کی نماز، کہ آؤ بیٹھو، ذکر کرو، تھوڑا ریفلیکٹ کرو، اپنے اندر جھانکو، اپنی خامیوں پہ غور کرو، دیکھو تم کہاں جا رہے ہو، ریفلیکشن کرو، اللہ سے میرا کیا تعلق ہے۔ سب سے بڑی ریفلیکشن تو یہ ہے نا کہ بندہ یہ ریفلیکٹ کرے کہ اللہ سے میرے معاملات کیسے ہیں۔ وہی ابن قیم کا کوٹ ہے، اللہ ہر چیز اللہ تعالیٰ، ہر چیز اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ اگر اللہ سے معاملات خراب ہیں تو پھر جہاں مرضی سے ہیلپ سیکھ کرتے رہیں، وہ معاملہ حل نہیں ہونے والا، کیونکہ معاملات اللہ سے خراب ہیں۔ تو اللہ غفور و رحیم ہے، اللہ کہتا ہے میرے پاس آؤ، اپنے معاملات درست کرو۔ تو یہ ریفلیکشن بہت ضروری ہے۔ پھر اس پر ریفلیکشن کرنا کہ کیا میں ٹھیک جا رہا ہوں یا ٹھیک جا رہی ہوں، میری چوائسیز ٹھیک ہیں، میری پرائرٹیز ٹھیک ہیں، میرا کھانا پینا ٹھیک ہے، اس پہ ریفلیکٹ کر لے بندہ کہ میں کیا کھا پی رہا ہوں، میری صحت ٹھیک ہے، میری نیند ٹھیک ہے۔ بہت ضروری ہے یہ ریفلیکشن کرنا، کیونکہ سیلف ریفلیکشن لیڈس ٹو سیلف اویئرنیس۔ جو بندہ سیلف اویئرنیس جس کی اسٹرانگ ہے نا، جیسے امام سفیان الثوری نے کہا، The one who knows himself will not be harmed by what other people say about him۔ جس بندے کو یہ پتا نا کہ میں کون ہوں، وہ پھر دوسروں کے رویوں پہ نہیں کڑتا۔ اسے پتا ہے کہ یار یہ اس بیچارے کا مسئلہ ہے، میں تو نہیں ہوں نا ایسا، جیسا یہ کہہ رہے ہیں میں تھوڑی ایسا ہوں۔ کیونکہ سیلف اویئرنیس بہت اسٹرانگ ہے، ریفلیکشن کر کر کے پھر اللہ کا تعارف بہت اسٹرانگ ہے۔ یہ تعارف کہ اللہ الوکیل ہے، الوکیل کا مطلب ہے ڈسپوزر آف، پھر تمام معاملات اللہ کی کورٹ میں آتے ہیں، اجازت لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجازت دیتا ہے تو وہ معاملہ ہوتا ہے۔ جب بات ہی ختم ہوگی، جب ہر معاملہ اللہ کی کورٹ میں جانا ہے تو ہاں ایک حد تک اپنی کوشش کریں، اپنی صفائی پیش کریں، لیکن اس کے بعد ریلیکس ہو جائیں۔ یہ چیزیں ریفلیکشن سے آتی ہیں، اسی لیے ریفلیکشن عبادت ہے۔ جو تدبر اور تفکر ہے وہ عبادت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور اسلامک سسٹم میں تفکر اور تدبر کی بڑی اہمیت ہے۔ تفکر اور تدبر میں ان شارٹ آپ کو بتاتا ہوں۔ تدبر جو ہے اس کا روٹ ورڈ جو ہے، میں آپ کو اس کا روٹ ورڈ بتاتا ہوں، اس سے آپ کو جو ہے بات سمجھ آئے گی۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بہت انکریج کیا۔ دیکھیں اللہ نے کہا نا کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ نے ان لوگوں کی نشانیاں بتائیں جو عقل مند لوگ ہیں، کہ وہ تفکر کرتے ہیں کائنات کی تخلیق پہ، اور اس تفکر کے نتیجے میں وہ کیا کرتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں۔ تفکر کب ہوتا ہے؟ جب آپ نے ایک کنکلوژن پہ پہنچنا ہو، کیپنگ ان مائنڈ فیکٹس، اس کو کہتے ہیں تفکر۔ قرآن نے سارے فیکٹس بتا دیے، اب ان کو فیکٹس کو سامنے رکھیں اور ان پہ تفکر کریں۔ اس سے وزڈم آتا ہے، پرسپیکٹیو بلڈ ہوتا ہے، انسان کی پرسنالٹی سٹرونگ بنتی ہے۔ اللہ نے فیکٹ بتا دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تجھ پر بوجھ نہیں ڈالوں گا سوائے تیری سکت کے۔ تو اس پر اب تفکر کریں، بیٹھ کے سوچیں اس کا کیا مطلب ہے، سوچیں آپ اس سچویشن میں کیوں ہیں، سوچیں کیا پتہ آپ کے اندر سکت ہو اس سچویشن سے مقابلہ کرنے کی۔ ہو سکتا ہے شیطان آپ کو یہ بتا رہا ہو کہ نہیں نہیں تو فیل ہے، تو فیلئر ہے، ول پاور ہی توڑ دی شیطان نے، تو وہ پھر ایک الگ معاملہ ہے۔ تو تفکر کریں بیٹھ کے کہ یہ آیا کیوں ہے، یہ پرابلم میرے پہ آئی کیوں، اس پہ تفکر کریں نا، اور اس سے میں نے سیکھنا کیا ہے، لیسنز لرنڈ کیا ہے اس پرابلم سے، تاکہ آئندہ میں محتاط رہوں۔ اس کو تفکر کہتے ہیں۔ فیکٹ سامنے رکھیں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ ایک فیکٹ ہے۔ کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے احسان ہی ہے، سورہ رحمان کیا ہے، اس پہ اب تفکر کریں کہ بھائی احسان ہے تو میرے ساتھ کیوں نہیں ہوا۔ تفکر کریں گے تو کوئی آنسر پا جائیں گے۔ ہو سکتا ہے نیت خالص نہیں تھی احسان کرنے کی، نیت ہی کچھ اور تھی، اس لیے احسان ریٹرن میں نہیں آیا، سیدھی سی بات۔ ورنہ اللہ تو کہہ رہا ہے احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، گڈ کا بدلہ گڈ ہے۔ ہاں ادھر نہیں ملے تو ہو سکتا ہے آخرت میں اللہ نے وہ ریوارڈ رکھا ہو۔ تو فیکٹس کو سامنے رکھیں، قرآنک فیکٹس کو، اور ان پر غور و فکر کریں۔
तदब्बुर जो है उसका ताल्लुक़ किससे, अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या ये कुरान पर तदब्बुर नहीं करते, रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, या इनके दिल जो है वो लॉकअप हुए हुए हैं, क्या वजह है तदब्बुर नहीं कर रहे कुरान पे। तदब्बुर जो है इसका रूट वर्ड है अद्दुबुर, और अद्दुबुर का मतलब होता है द एंड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का एंड। तदब्बुर ऑफ एन अफेयर इज़ द कंसिडरेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन अफेयर एंड वेयर इट विल लीड टू। तदब्बुर का मतलब ये होता है कि आप एक चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेज और एंड को देखते हैं और उस एंड को जहन में रखते हुए चलते हैं, ये तदब्बुर। तो ये नौजवानों के लिए बहुत ज़रूरी है, तदब्बुर और तफक्कुर। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें डम बनाता है, अफसोस की बात है। हमारे जो स्कूलिंग सिस्टम है, यूनिवर्सिटी सिस्टम है, उसने ना तफक्कुर सिखाया ना तदब्बुर सिखाया। उसने अगर सिखाया तो नेगेटिविटी सिखाई, कंपेयर करना सिखाया, ग्रेड्स लेना सिखाए, और फिर वो रैट रेस में चलना सिखाया, और फिर एक दूसरे को देखना, ये कैसे ड्रेसअप हो रहा है, इसके पास तो ये है, ये कर लो वो कर लो, कॉन्सर्ट्स में चले जाओ, वो सारी पर्सनैलिटी डिस्ट्रॉय कर दी बंदे की। तो तफक्कुर और तदब्बुर है ही नहीं, तो वो वीक पर्सनैलिटीज़ हैं। इसलिए ऐसी महफ़िलों में बैठना जहाँ तफक्कुर और तदब्बुर की बातें हो रही हैं, ऐसे लोगों से दोस्ती लगाना जो आइडियाज़ की बातें करते हैं, जो मज़हब की बातें, जो ईमान की बातें, दीन की बातें, वो उससे फिर तफक्कुर और तदब्बुर होगा। अदरवाइज़ तो फिर ये बड़ा मुश्किल है। तो कॉन्सिक्वेंसेस को सामने रखना और फिर फ़ैसले करना, ये तदब्बुर है। तो तदब्बुर छोटे छोटे मामलात में होता है। फ़ास्ट फूड खाना है कि नहीं खाना, उसका एंड आप देख लें। ओबेसिटी, शुगर हाई, कोलेस्ट्रॉल हाई, तो उसका एंड तो ये है। तो कितना खाना है ये अब आप खुद डिसाइड कर लें, ठीक है ना। कोका कोला पीनी है कि नहीं पीनी, उसका एंड आप देख लें। 14 चम्मच के होते हैं एक शुगर के, कोका कोला में 56 ग्राम ऑफ शुगर है। 56 ग्राम का मतलब है 14 चमचे शुगर के। तो वो कितनी पीनी है, कब पीनी है, ये फ़ैसला आपका। छोटी छोटी चीज़ों में तदब्बुर है। फिर बड़े फ़ैसलों में बहुत तदब्बुर है। एक बंदे से ताल्लुक़ कायम करना है तो उसका एंड देख लें, नीयत देख लें उस ताल्लुक़ के पीछे, नीयत क्या है, उसका एंड क्या है, वो मुझे ले जाएगा कहाँ पे, वगैरह वगैरह। फ़ैसले आसान हो जाएंगे। तो ये ज़रूरी है रिफ़्लेक्ट करना और अपने आप से रिफ़्लेक्टिव क्वेश्चंस पूछना और रिफ़्लेक्टिव कन्वर्सेशंस करना। अपने बच्चों को अगर आपने वाइज बनाना है तो उनसे रिफ़्लेक्टिव क्वेश्चंस किया करें, बहुत ज़रूरी है। बैठकर ज़रा पूछा करें क्या समझ लगी, डॉक्यूमेंट्री देखी तो पूछा क्या समझ लगी, क्या सीखा आपने। तो वो आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे, कोई बातचीत होगी, तो वो रिफ़्लेक्टिव क्वेश्चन, आप उनसे रिफ़्लेक्टिव क्वेश्चंस पूछें। रिफ़्लेक्टिव क्वेश्चन सर्च करें कैसे होते हैं, क्या होते हैं, जो रिफ़्लेक्शन कराने पे मजबूर करें इंसान को, ठीक है। जैसे तुम लेट हो गए, ये एक सवाल है, आम सा सवाल, तुम लेट हो गए, ये आम सवाल है। तुम लेट क्यों हुए, ये रिफ़्लेक्टिव क्वेश्चन है, समझ आ रही। इस तरह के सवालात जिसमें बंदा कुछ रिफ़्लेक्ट करे कि मैं लेट क्यों हुआ। आम से मिसाल दी है, ज़रूरी नहीं हर बात पे यही इस तरह के अल्फाज हम अदा करें, लेकिन जितना आप रिफ़्लेक्टिव कन्वर्सेशंस करेंगे उतना अच्छा है आपके लिए, आपकी फ़ैमिली के लिए। तो कॉन्टेम्पलेशन को इबादत इसीलिए करार दिया गया क्योंकि ये एक सलफ़ का कोट मैं आपको सुना देता हूँ कि कॉन्टेम्पलेटिंग, अबू अद-दरदाज़ कहते हैं, कॉन्टेम्पलेटिंग फॉर एन आवर इज़ बेटर दैन प्रेइंग अ कंप्लीट नाइट। तदब्बुर करना 1 घंटे के लिए ये पूरी रात की इबादत से बेहतर है। किस चीज़ पे तदब्बुर करना, अल्लाह को पाने के लिए या तख्लीक पर तदब्बुर करना अच्छी नीयत के साथ। और इसीलिए बिशर अल-हाफ़ी एक सलफ़, उन्होंने कहा इफ़ पीपल थॉट अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ अल्लाह, अगर लोग अल्लाह की ग्रेटनेस पे तदब्बुर कर लें और तफक्कुर कर लें, दे वुड नॉट डिसोबे, वो अल्लाह को डिसोबे नहीं करेंगे। बात फिर वही है, अल्लाह को जाने, अल्लाह को पहचाने, उसी से जो है वो स्ट्रेंथ मिलेगी। तो तदब्बुर बहुत ज़रूरी है। गेमिंग करनी है करें, 10 घंटे करनी है करें, लेकिन तदब्बुर करते उसका एंड देख लें क्या है, उसका कॉन्सिक्वेंस देख लें क्या है। उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि आपकी पढ़ाई इफ़ेक्ट होगी, उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि आप इंतहाई नालायक और इंतहाई सुस्त बन जाएंगे। सीधी सी बात है। मेरा सबसे ज़्यादा अनप्रोडक्टिव टाइम वो है जब मैं गेमिंग करता था। नालायकी वाला और इंतहाई सुस्ती वाला, इंसान सुस्त बन जाता है। मज़ा बहुत आता है नो डाउट, लेकिन सुस्ती वाला वो टाइम है। ओके, तो कॉन्सिक्वेंस आपके सामने, अब आप देख लें आपने करना है कि नहीं करना है। तो अक्लमंदाना फ़ैसले इंसान को अपनी ज़िंदगी में करने चाहिए। तो रिफ़्लेक्शन बहुत ज़रूरी है। रिफ़्लेक्शन वाला मटीरियल पढ़ा करें, ऐसे नॉवेल्स पढ़ें, ऐसी किताबें पढ़ें जिसमें रिफ़्लेक्शन की बातें हैं।
تو انسٹا پہ ایسے پیجز فالو کریں، فیس بک پہ جو ریفلیکشن کراتے ہیں آپ کو، ایسے پیجز نہیں جو ڈم بناتے ہیں انسان کو، تو وہ پھر ڈم جب انسان بن جاتا ہے پھر ریفلیکشن بہت دور کی بات ہے۔ لٹریچر بھی دیکھیں، واٹ ایور یو آر سینگ لسننگ، اس کو دیکھ لیں۔ اور لاسٹ چیز ہے پرسیپشن۔ پرسیپشن بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یہ میں نے پرسپیکٹیو سے نکالی ہے۔ آپ کا پرسپیکٹیو کیا ہے دنیا کے بارے میں، یہ چیز آپ کو ساری عمر بہت ہیلپ آؤٹ کرے گا۔ زیادہ تر ہماری زندگی میں حادثات کی وجہ ہمارا غلط پرسپیکٹیو ہوتا ہے چیزوں کو لے کے۔ جیسے وہ ایک بہت مشہور واقعہ نا پرسپیکٹیو کے بارے میں، فرضی واقعہ لیکن بڑا اچھا اس سے لیسن اخذ ہوتا ہے، کہ ایک بندہ تھا، اس کی کچھ نظر خراب ہونے لگی، ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، ڈاکٹر نے مذاق کر دیا، اس نے کہا جی کہ آپ کو تو سبز کلر نظر آئے گا، آپ تو سبز دیکھیں، اس کے علاوہ دیکھیں گے تو آنکھیں تو خراب ہو جائیں گی ٹوٹلی۔ تو وہ اب اتنا پریشان ہوا، گھر آ کے اس نے ہر چیز سبز کر دی، اس نے وال سبز کر دی، فلور سبز کر دیا، واش روم سبز کر دیا، گھر والوں کو ڈانٹنے لگ گیا، چڑچڑا ہو گیا، سبز ہو جاؤ، سبز لباس پہن کے آؤ میرے سامنے، ہر چیز چینج کرنے میں لگ گیا۔ تو وہ ڈاکٹر ایک دن آیا، ہنسا تو کہتا یہ آپ نے کیا کیا؟ اس نے کہا آپ نے تو کہا تھا ہر چیز سبز نظر آنی چاہیے۔ تو اس نے کہا سبز چشمہ لگاؤ ہر چیز سبز ہو جائے گی، یہ کن کاموں میں پڑ گیا؟ یعنی اتنی ایفرٹ کہ اپنا پرسپیکٹیو چینج کرو بھائی، ٹرائی ٹو چینج ہاؤ یو لک ایٹ تھنگس، ٹرائی ٹو چینج یور ورلڈ ویو، ٹرائی ٹو چینج یور اون تھاٹ پروسیس، یور مینٹیلٹی۔ تھوڑا سا ذرا اپنے آپ کو پرکھو، اپنی سوچ تبدیل کرو، چینج یور سیلف چینج دا ورلڈ، یہی ہے ساری کی ساری بات۔ ہمارا کیا پرسپیکٹیو ہے وہ دیکھیں، کیا آپ کا ورلڈ ویو ٹھیک ہے، دنیا کے بارے میں پرسپیکٹیو ٹھیک ہے آپ کا؟ یقین کریں اگر آپ کی پریشانی کا مرکز صرف اور صرف دنیاوی ریزنز ہیں تو آپ کا پرسپیکٹیو نہیں ٹھیک، دنیا کے بارے میں نہیں ٹھیک، آپ کا کہیں نہ کہیں آپ ٹریک سے اتریں، پٹری سے اتریں۔ یہ میں اپنے لیے بھی بہت استعمال کرتا ہوں، سخت بات ہے لیکن یہ سب سے زیادہ میں اپنے لیے استعمال کرتا ہوں کہ کیا دنیا کی پریشانیاں ہی مرکز ہیں میری پریشانیوں کا؟ از لائف آل اباؤٹ ورنگ اباؤٹ ورلڈلی ڈیفیکلٹیز، دیٹس اٹ، اور کوئی پریشانی نہیں ہے؟ وٹ اباؤٹ مائی آخرہ؟ یہ سوچنا چاہیے نا بندے کو، میرا پرسپیکٹیو کیا ہے دنیا کی مشکلات کے بارے میں؟ وہ پرسپیکٹیو ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے، بھوک سے، پیاس سے، لاس آف لائف سے، لاس آف فروٹ سے۔ وہ تو اللہ نے بتا دیا کہ میں آزماؤں گا تمہیں، اور اللہ نے بتا دیا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے ہر بندہ ٹیسٹ میں ہے، کسی کا ٹیسٹ کہیں سے ہو رہا ہے، کسی کا ٹیسٹ کہیں سے ہو رہا ہے۔ تو لیکن یہ کہ جو وبشر الصابرین، بشارت ہے صبر والوں کو، اور پھر سلوشن بھی بتا دیا، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، طاقت پکڑو صبر میں اور نماز میں۔ پھر وعدے بھی کر دیے کہ جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا وہ اللہ اسے ہر طرف سے نکال لے گا، اللہ ہر مشکل سے اسے نکال لے گا۔ ہر چیز بتا دی اللہ نے، میکنزم سکھا دیا، مائنڈ سیٹ بتا دیا۔ تو اس طرح پرسپیکٹیو بلڈ کر کے لائف گزاریں گے تو لائف اچھی چلے گی۔ اگر پوائنٹ آف ویو آپ کا ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے۔ آپ کا پرسپیکٹیو کیا ہے شادی کے بارے میں؟ اگر وہ پرسپیکٹیو بالی ووڈ نے بنایا تو آپ سفر کریں گے، کیونکہ زیادہ تر نوجوانوں کا شادی کے بارے میں یہی ویو ہے نا کہ اٹس آل گڈ۔ تو نہیں، اصل میں تو کچھ اور ہے، چیلنجز ہیں، رسپانسبلٹی ہے۔ تو وہ جب چیلنجز آتے ہیں لوگ ڈپریشن میں جاتے ہیں کہ یہ تو میں نے فورسی ہی نہیں کیا تھا۔ کیوں نہیں کیا تھا؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ریلیشن شپ میں آنے کا مطلب کمٹمنٹ ہے، رسپانسبلٹی ہے، بچوں کی دیکھ بھال ہے۔ تو اس کی پہلے سے آپ کا مائنڈ تیار ہونا چاہیے تھا، آپ کا پرسپیکٹیو ہی غلط تھا ٹو انٹر سم تھنگ۔ تو کریٹیکل تھنکنگ، ورلڈ ویو بنانا۔ تو دیکھیں 4-5 چیزیں جن کے بارے میں ہمارا پرسپیکٹیو بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ نمبر 1، ورلڈ کے بارے میں کیا پرسپیکٹیو ہے؟ دنیا کی زندگی کے بارے میں ہمارا پرسپیکٹیو ہے کہ اصل زندگی ہے ہی نہیں، تو بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ۔ ایک بندہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کو ساری عمر غم آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن جنت کی نہر میں ایک ڈبکی لگوائیں گے اور باہر لائیں گے، جنت کی جھلک دیکھے گا۔ اللہ اسے پوچھیں گے ہاں بھائی غم ہوا تمہیں کبھی زندگی میں؟ وہ کہے گا اے میرے رب غم کیا ہوتا ہے، میں نے تو دیکھا ہی نہیں کبھی غم۔ تو یہ پرسپیکٹیو ہے، اللہ کے نبی پرسپیکٹیو دے رہے ہیں ہمیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومن کو کانٹا بھی نہیں چبھتا کہ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے اگر کوئی مشکل آ گئی اللہ کی طرف سے تو پرسپیکٹیو کیا ہے کہ اس مشکل میں گرو کروں، سیکھوں، پرسپیکٹیو بلڈ کروں، وزڈم بلڈ کروں، اللہ سے تعلق بہتر کروں،
تو یہی پرسپیکٹیو ہے. اس کے علاوہ تو ڈپریشن کا پرسپیکٹیو رہ جاتا ہے. جس کو امید ہی کوئی نہیں وہی ڈپریسڈ ہوتا ہے. تو اس لیے نمبر 1 دنیا کے بارے میں کیا پرسپیکٹیو ہے؟ نمبر 1 یہ ٹیمپرری ہے. دوسرا یہ پلیس آف ٹیسٹ ہے. ہر کسی کو ٹیسٹ کیا جائے گا، لیکن ساتھ میں آسانی کی دعا بھی سکھا دی. آسانی مانگ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ اللہ کے نبی کی فیوریٹ دعا تھی کیونکہ اس میں آسانی ہے. دوسرا صبح شام کے اذکار میں آسانی ہے. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. عافیت کیا ہوتی ہے؟ آسانی ہوتی ہے کہ اللہ مجھے کافی ہو جا، آسانی پیدا کر دے. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا ما جئت سہلا. آسانی کی دعا بھی سکھا دی. اللہ آسانی تیری طرف سے کریٹ کر دے. تو آسانی ہی پسند کی گئی ہے، تو اس کی دعا کریں، اللہ سے تعلق قائم کریں. دوسرا پرسپیکٹیو یہ کہ ٹیسٹ اور ٹرائلز جو آتے ہیں ان کے بارے میں میرا کیا پرسپیکٹیو ہے، وہ بہت ضروری ہے. تو فی الحال ہمارا جو پرسپیکٹیو ہے وہ ویسٹ نے، مغرب نے بنایا، اور وہ یہ پرسپیکٹیو ہے کہ مشکل آنی ہی نہیں چاہیے. مشکل آنے کا مطلب ہے یہ بندہ فیلئر ہے، یا مشکل آنے کا بندہ ہے کہ اس سے اللہ ناراض ہے. یہ بنا ہے نا پرسپیکٹیو. تو اسی لیے ہم فوراً بھاگتے ہیں مشکل کو حل کرنے کے لیے. انسان پینک ہو جاتا ہے. اللہ نے کہا نا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین. انسان جلد باز ہے، اینکشیس ہو جاتا ہے، امپیشنٹ ہو جاتا ہے. جب کوئی شر چھو لے تو آپے سے باہر، کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ شروع. جب کوئی خیر آ جائے تب بھی شوخہ ہو جاتا ہے، آپے سے باہر. الا المصلین، سوائے ان کے جو نمازی ہیں، کیونکہ نماز کمپوزر دیتا ہے. تو نماز کو صحیح سے ادا کریں. تو اگر نماز میں بھی دنیاوی پریشانیاں چھائی ہوئی ہیں تو پرسپیکٹیو غلط ہے. اپنا پرسپیکٹیو ٹھیک کریں. صحابہ کے لیے دنیاوی پریشانیاں کچھ نہیں تھیں.